العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور سید دو عالم، نور مجسم، شفیع اعظم، رحمت دو عالم، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرور راحت و سینہ، معطر پسینہ، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ذی شان میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسے اعمال بتائیے جن کی وجہ سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ پاک کی نزدیکی حاصل ہو جائے، رب تعالیٰ کی رضا مل جائے، اللہ کی طرف سے انعام مل جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پنجگانہ نماز کو باوقت جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور گرمی کے موسم میں روزے رکھنا، یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ رمضان تو چلو آئے سال بعد، لیکن اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ نماز اللہ پاک نے ہر مسلمان کو ہر روز 5 مرتبہ عطا فرمائی ہے۔ نماز اللہ پاک کے دیدار کا ذریعہ ہے۔ جس نے اللہ کا دیدار کرنا ہو وہ پنجگانہ نماز خلوص کے ساتھ ادا کرے تو اللہ اس کو اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ پھر اور کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اور ارشاد فرمائیے میرے آقا، کچھ اور حکم فرمائیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک کا ذکر کرنا، اللہ پاک کا ذکر کرنا یعنی اللہ اللہ کرنا، اور فرمایا ہماری ذات پہ درود پاک پڑھنا، فرمایا گناہوں کی جتنی میل ہو سب کو دھو ڈالتا ہے۔ یقیناً میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک بھیجنے کے دنیا و آخرت میں بے حد و بے شمار فضائل ہیں۔ حصول برکت کے لیے محبت اور ذوق کے ساتھ، وجد اور شوق کے ساتھ میرے سارے بھائی مل کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک کا گجرہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، آج ہم سورۃ یونس کی آیت نمبر 71 سے تلاوت کرنا شروع کریں گے۔ تمام حضرات سورۃ یونس آیت نمبر 71 11واں پارہ جو کلام اللہ شریف آپ کے پاس موجود ہے، وہ اس کلام اللہ شریف پر 260 پر جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اس رکوع پاک سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اللہ پاک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي
فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ اللہ پاک فرمایا وَاتْلُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ بیان کیجئے، تلاوت کیجئے، علیہم ان پر، نبأ نوح، نوح علیہ السلام کی خبر کو، یا نوح علیہ السلام کے قصے کو۔ اذ، جب قالا، فرمایا نوح علیہ السلام نے، لقوم ہی، اپنے قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کانا، اگر ہے، کانا کبرا، فرمایا تمہیں میرا، ان کانا کبرا، اگر تمہیں ناپسندیدہ ہے، علیکم تم پر، مقامی، میرا تمہارے درمیان رہنا، و تذکیری، اور نصیحت کرنا میرا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ، تو بس اللہ پر ہی، توکل، تو میں نے بھروسہ کیا، فاجمعوا، بس تم پختہ کر لو، اکٹھے ہو جاؤ، امرکم، اپنے کام میں، وشرکاءکم، اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان معبودوں کو، ان بتوں کو بھی جمع کر لو، ثم پھر، لا یکن، نہ ہو، امرکم، تمہارے کام میں، علیکم، تمہارے اوپر، غمتن، کوئی مخفی بات، یعنی جو تم کام کر رہے ہو تمہارے گھوڑوں پر وہ بات بھی مخفی نہ ہو، ثم مقدو، پھر تم کر دو، الیہ، میرے متعلق جو کرنا ہے، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، فَإِن، پس اگر، تولیتم، تم روح گردانی کرو، فما سألتکم، تو نہیں ہے، میں نہیں طلب کرتا تم سے، من اجر، کسی قسم کا اجر، ان اجریہ، میرا اجر تو صرف، الا علی اللہ، اللہ پر ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، یہ کہ میں ہوں رہوں، من المسلمین، فرما برداروں میں سے، فَكَذَّبُوهُ، اللہ فرمایا پس جھٹلایا انہوں نے اسے، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے نجات دی اس کو، وَمَن مَّعَهُ، اور ان کے ساتھ جو تھے، فِی الْفُلْکِ، کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنا دیا، خَلَائِفَ، فرمایا ان کا جانشین، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، فانظر، تو اے مخاطب دیکھو دیکھو، کیفا، کیسے، کانا، ہوا، عاقبۃ المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام۔ چند آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیں اللہ کا نام لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میں آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی سونے آقا کا فرمان سناتا رہتا ہوں تاکہ ہمارے ایمان بھی تازہ رہے، ہماری صبح کی نیند بھی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ کل کی آیت مطالعہ جو تلاوت کی تھی، صاحب پر رکوع مبارکہ پورا ہوا، اور ان میں اللہ تعالی نے اپنے متعلق جو کافروں کے ناپختہ عقائد ہیں ان کا رد فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کافر کہتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کبھی وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو بتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اپنا کارساز مانتے ہیں، اپنا حاجت روا مانتے ہیں، اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت۔ اللہ نے فرمایا زمین و آسمان میں میرا کوئی شریک نہیں، اللہ فرمایا میں پاک هو الغنی، میں تو بے نیاز ہوں، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب میرا ہے۔ جب سب ہی میرا ہے، جب ساری چیز ہی میری ہے، تو پھر میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی مملوک بھی، کبھی ملکیت بھی، کبھی اولاد ہوئی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جو چیز کسی کی ملکیت میں ہو
تو وہ اس کی اپنی چیز ہے، اور جو کسی چیز کا موجود ہو وہ اس کا عالم ہے، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا میری اولاد تو نہیں نہ ہو سکتی، تو ہاں میرے مقابلے میں کوئی اور ہوتا تو پھر کوئی میرے مقابلے میں کوئی ہوتا اس کی اولاد ہوتی، یا میرے مقابلے میں پھر جو اگر کوئی اولاد ہے تو پھر اس کو میری صفت کا موصوف ہونا چاہیے۔ توجہ رکھنا میرے بھائی، اگر کوئی اللہ کی اولاد مانے، کوئی ہے بھی اللہ کی اولاد ہے، تو پھر اس کو اپنے باپ جیسا ہونا چاہیے نا جی، ایسے ہی ہوتا نا، ہمیشہ صلب جو ہوتا ہے اپنے باپ جیسا ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ جیسا ہوتا ہے، تو پھر چاہیے یہ جیسے وہ لافانی ہے، اولاد اگر کوئی اس کی اولاد ہے تو وہ بھی لافانی ہے، تو اس کائنات ناپیدار میں کس کو بقا ہے؟ اگر کہا جائے عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ اور اگر کہیے عزیر علیہ السلام خدا تھے تو عزیر علیہ السلام کے بعد ہم کون ہیں؟ تو عزیر بھی باقی نہ رہے، اس جہان سے پردہ فرما گئے۔ یہ موت کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تاکہ پتہ لگ جائے اس کائنات میں کسی کو دوام نہیں، کسی کو بقا نہیں، اگر بقا ہے تو ایک سنے اللہ کو بقا ہے۔ سبحان آج اللہ۔ کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع فرمایا۔ کیا حکمت ہے؟ بہت سی حکمتیں ہیں اس میں، کہ ایک بڑی حکمت یہ ہے کیونکہ ہم سارے پیچھے بار بار بعض و نصیحت کی باتیں پڑھتے آ رہے ہیں، سورت شروع ہوئی ہے ہم نے کوئی قصہ نہیں پڑھا، تو آپ کو پتہ ہے جب بندے کی طبیعت ہے، جب وہ ایک قسم کی باتیں سنتا رہے تو اکتا آ جاتا ہے، اسے نیند آ جاتی ہے، اس پر جو ہے بیزارگی آ جاتی ہے، تو پھر جب بات کو بدل دیا جائے، موضوع وہی ہو اور بات کو کسی قصے میں بدل دیا ہے، تو سوتا ہوا آدمی بھی جاگ جاتا ہے اور بیزار آدمی بھی متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو پیچھے بعض و نصیحت کی باتیں ہو رہی تھیں، اب ان بعض و نصیحت میں پہلا قصہ جو اللہ پاک نے شروع فرمایا وہ نوح علیہ السلام کا ہے، سبحان اس کے اللہ۔ بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا، پھر جس نام سے صورت بنی ہے اس نبی یونس علیہ السلام کا قصہ آئے گا، ذرا اونچا کہو سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ نوح علیہ السلام کے قصے کو شروع کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اور اس وجہ سے شروع کیا کہ پہلے نوح کا کیا، یونس کا نہیں کیا، کیونکہ نوح علیہ السلام جو ہے پہلے وہ نبی ہیں جن پر شریعت اتری تھی۔ پہلے نبی جو شریعت والے نبی تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی عروج پر تھی، تو اس دور میں سب سے پہلے نبی جنہوں نے آ کے بتوں کی مخالفت کی اور کھلے لفظوں میں کافروں کو للکارا، اس سونے نبی کا نام بھی نوح علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام 950 سال کم و بیش اپنی قوم میں رہے اور عرصہ دراز تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ آپ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، نبی تو آپ پیدائشی تھے، اعلان نبوت آپ نے جو فرمایا اس وقت آپ کی عمر 480 سال تھی، سبحان اللہ۔ 480 سال آپ کی عمر تھی، اور آپ نے اس وقت ببانگ دہن جب اللہ کا حکم ہوا آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر عرصہ دراز تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے حتیٰ کہ قوم جب نہ سمجھی تو غرق و تباہ و برباد ہو۔ پتہ چلا اللہ کے حکم کو پامال کرنے والا کبھی سکھ سے نہیں رہے گا، اللہ کا نافرمان کبھی عزت کی زندگی نہیں گزارے گا، وہ کہیں نہ کہیں ضرور پھنس جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ پہلے شرعی نبی ہیں، آپ سے پہلے بہنوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، بہن بھائیوں کا نکاح جائز تھا، آپ ہی وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے آ کے، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اس کو منسوخ کیا، اور آپ کی شریعت سے ہی بہنوں کے ساتھ نکاح بند ہوا، اور قوم کو اس کا بڑا درد تھا کیونکہ آپ نے شراب کو منع کر دیا، بت پرستی کے مخالف تھے، بہنوں کے ساتھ نکاح ختم کیا۔ پہلے جو لوگ چاہتے تھے جس کی بہن خوبصورت ہوتی وہ نکاح کر لیتا تھا، اس کو جائز تھی، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب اللہ نے نہ چاہا بند کر دیا، جب اس کا حکم منسوخ ہوا تو پھر کافروں کو بڑا غصہ آیا، پھر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، اتنی تکلیف، وہ پہلا نبی جسے تکلیفیں دینا شروع کی گئی وہ بھی پیارا نبی نوح علیہ السلام، اتنی مارے کھائی، بہت مارے کھائی، لہو لہان ہو جاتے، بہت تکلیفیں ملتی، لیکن نوح علیہ السلام کو اللہ کا دیدار جو حاصل تھا جناب،
اگر ہر چیز کا کچھ نہ عوض ہوتا ہے نا جی، اگر بندہ کوئی کام کرتا ہے اس کے بدلے میں کچھ مل رہا ہو، بندہ کوئی ایسے کام نہیں کرتا۔ اور ہم جیسے لوگ دنیا دار، دنیا کے پسندیدہ لوگ، دنیا مل جائے تو واہ واہ، ملک صاحب بھی سونے دے، خان صاحب بھی سونے، یہ دنیا نہ ملے تو بلا دے کوئی چنگا گائے۔ ایسے ہماری توجہ ہے دنیا کی طرف اور ان کی توجہ تھی اللہ کی طرف، سبحان اللہ، ان کی اللہ کی طرف توجہ تھی، وہ اللہ کا کام کر رہے تھے، مارے بھی کھا رہے تھے، وہ کہتے تو پھیر چھری میرے گلے پر تو میں دعا دوں، میں تو پھیر چھری میرے گلے پر تو میں دعا دوں، میرے قاتل کا بھلا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بے شک مارو میرو مینو میں درد نہ مول لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ اتنا عرصہ تکلیفیں برداشت کی، لیکن ایک انچ بھی اللہ کا نبی پیچھے بولے دے کیوں نہیں بھائی پیچھے نہیں ہے جی۔ 480 سال کی عمر سے آپ نے نوجوانی میں شروع کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے میرے حبیب ان اپنی قوم پر نوح علیہ السلام کے قصے کو پڑھیے۔ اذ قال لقوم یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم، کیونکہ میں تمہیں عرصہ دراز سے سمجھا رہا ہوں، اگر تمہیں میرا اپنے درمیان رہنا ناپسندیدہ ہے، اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا اور میری جو نصیحت بھری باتیں ہیں وہ بھی تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، تو کوئی پرواہ نہیں مجھے تمہاری، میں تمہارا کوئی بندہ ہوا تو نہیں ہوں، یا میں تمہاری باتوں کا پابند تو نہیں، میں تو اللہ کا پابند ہوں، میں اپنے رب کا پابند ہوں، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ علی اللہ توکلت، میں نے بھروسہ کیا تو اللہ کی ذات پہ، اللہ کی ذات پہ۔ فاجمعوا امرکم، فرمایا تم اکٹھے ہو جاؤ، تم پختہ ارادہ کر لو، جو کام کرنا، امرکم امر کہتے ہیں کام کو، تم جو کام کرنا چاہتے ہو، جو تکلیف دینا چاہتے ہو۔ یہ بہادری کی سب سے بڑی بات ہے کہ اکیلا آدمی پوری قوم کے سامنے کھڑا ہے اور پوری قوم بت پرست ہے، یہ اکیلا ایک عقیدے والا ہے، وہ سارے ایک عقیدے والے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی دائیں بائیں مددگار کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا اللہ کا نبی نوح علیہ السلام، اتنے پتھر مارتے اتنے، حتیٰ کہ آپ پتھروں میں چھپ جاتے، اتنے مارتے آپ لو لوانت، پھر اٹھتے، پھر آپ کو نکالتے بیچ میں سے، پوچھتے ہاں نو سنا اب کیا خیال ہے تیرا، وہ کہتے خیال وہی ہے، سبحان خیال اللہ، وہی ہے اور بات نہیں ہے ہماری، بے شک مارنا مار دو جتنا مارنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں منہ سے تو آسان ہے، پر تپتی ریت پہ بلال کی طرح لیٹ کے سینے پہ پتھر رکھوا لینا اور کرب و بلا میں گردن کٹوا لینا، یہ تو جب پیش آتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے۔ مجنو چوری کھانے والے تو بہت سے ہیں، لیکن جب مشقت کا وقت آئے تو پھر اس وقت کسی نے کہہ دیا تھا نا، اور لیلا کے شہر میں آیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، لیلا کے گھر میں پیغام بھیجوا دیا اور کہہ دیا، کہنے لگا مجنو آیا ہے، مجنو آیا کہتا ہے بھوکا ہوں کچھ تو کھلاؤ۔ جب لیلا کو پتہ چلا کہ جو ہے نا مجنو آ گیا، وہ دیوانی ہو گئی، وہ بھی اپنے محبت کی وجہ سے دیوانی تھی، اس نے بہترین چوری بنائی، چوری بنا کے اس کو اچھے برتن میں رکھ کے پیش بھی کر دی، کھلا دیا اور رونے لگی، چوری پیش کر دی رونے لگ گئی۔ کسی نے کہا چوریاں کھلاتی ہے روتی بھی ہے، اس نے کہا کیا کیا اب میرے یار کے نام پہ بھی کیا جائے گا، ہمارے ساتھ کون کون سے فریب نہ کیے جائیں گے، نام لیا جائے گا ہمارے محب کا، ہمارے محبوب کا، اور کھائی جائیں گی چوریاں، کھائی جائیں گی چوریاں، میں نے صرف چوری کھلائی ہے، ورنہ مجھے پتہ ہے کھانے والا مجنو نہیں ہے، یہ تو اس کا نام ہے، یہ تو اس کے نام کی لے رہے، ہم تو اس کے نام کی لذت لے رہے ہیں۔ ادھر یہ اس کا حال تھا، ادھر مجنو کا یہ حال تھا کہ جب وہ ایک مرتبہ اسے جو محبت چڑھی لیلا کی تو اس کے گھر کی طرف چل پڑا، جب چلا تو اپنی اونٹنی پہ سوار ہوا، اونٹنی پہ جب سوار ہوا تو اونٹنی نے بھی بچہ جنا تھا، تازہ جو ہے میرے بھائی، اس نے بھی تازہ بچہ جنا تھا۔ جب یہ اس پر سوار ہوا، بچہ اس کا گھر چھوڑا ہوا تھا، جب یہ اس پہ سوار ہوا کچھ وقت تک، کچھ جگہ تک گیا تو اس پر وہ لیلا کی محبت طاری، جب لیلا کی محبت طاری ہوتی تو وہ دیوانہ ہو جاتا، مجنون ہو جاتا، تو کیا کرتے وہ اونٹنی بھی اپنے بچے کی طرف اور وہ اپنے محبوب کی طرف، تو پھر وہ کیا کرتی اسے اونٹنی واپس لے آتی، جب اس کو ہوش آتا تو کیا دیکھتا پھر وہی اپنے گھر کھڑا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے کر لیا، ہر مرتبہ واپس آ گیا، جب ایسا ہوتا رہا بار بار تو
تو بیٹھ گیا اتر کے، کہنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا اے اونٹنی تجھے اپنا محبوب پسند ہے، ہمیں اپنا محبوب پسند ہے، تو اپنے محبوب کو روتی ہے، ہم اپنے محبوب کو روتے ہیں، جب ہمیں خبر نہیں ہوتی تو اپنے محبوب کے پاس لوٹ آتے ہیں، تو بھی مجبور ہے، ہم بھی مجبور ہیں۔ اب یہاں بھی چوری کھانے والے تو بہت ہیں، لیکن کام کرنے والے توجہ تاری کہہ رہی ہے ایسے فرمایا تم کر لو جو کرنا ہے، اور میں جو نصیحت بری باتیں کر رہا ہوں، امرکم وشرکاکم، تم اکیلے نہیں بلکہ جن جن کو تم مانتے ہو، جن جن کو تم مانتے ہو ان سب کو اکٹھا کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر یہ تمہارا پروپیگنڈا، تمہارا آپس کی باتیں ایک دوسرے میں مخفی نہ رہے، تم اوپنلی سب کو کہہ دو میرے خلاف کرو جو کرنا، ایک تو ہے نا خفیہ چال، فرمایا غمتن، اور جو کچھ تمہارے دل میں سارے مل جاؤ، سارے مل کے میرے خلاف وہ سارے کام کرو اور اعلانیہ طور پہ کر دو، کہہ دو نو آ رہے ہیں تو میں گھبراؤں گا نہیں، نہ میں وطن چھوڑوں گا، فرمایا ثم اقضوا الی ولا تنظروا، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، فرمایا جو کرنا ہے کر لو، مجھے مہلت بھی نہ دو، فإن تولیتم فما سألتکم من اجر، فرمایا اگر تم روگردانی کرو تو میں تم سے کوئی طلب تھوڑی کر رہا ہوں، مجھے تمہاری پرواہ تھوڑی ہے تو میں دنیا داری کی چیز لینے والا ہوں، فرمایا ان اجریہ الا علی اللہ، اونچا کہو سبحان اللہ، فرمایا میرا تو سب کچھ اجر میرے اللہ کے پاس ہے، میں تو اسی کے لیے کام کر رہا ہوں، فرمایا وامرت لان اکون اول المسلمین، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کچھ ہو جائے میں نے اللہ کی فرما برداری نہیں چھوڑی، فرمایا فکذبوا، جب کوئی مخلص ہو جائے تو عزت بھی آ جاتی ہے۔ اب دیکھیے ایک مرتبہ ایک طرف لاکھوں لوگ اور ایک طرف اکیلا نو، اور جب باری آ گئی اللہ کے دوست کی، اللہ نے فرمایا چاہے ساری مخلوق برباد ہو جائے پر میرے یار کے بال بھی ٹیڑھا نہ ہو، سمجھے تو صحیح کہہ نہیں وکال کو، اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے ایسے ہی، ایک طرف وہ بھی تو مخلوق کے تھی نا، ایک طرف لاکھوں لوگ اور ایک طرف اکیلے لوگ یا آپ کے ساتھ چند لوگ، اور دعا کس کی تھی؟ نوح علیہ السلام، فرمایا جب انہوں نے میرے بندے کی نافرمانی کی ہمارے دوست کو چھیڑا، ہم نے کیا کیا؟ فَإِن فَنَجَّيْنَا، جنہوں نے جھٹلایا بس انہوں نے جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہم نے نوح کو بھی نجات دی تو ان کو بھی نجات دی، فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور جگہ انہی لوگوں کی تھی، جانشین حضرت نوح علیہ السلام کو بنا دیا، انہی کی جگہ پہ انہی کو ہم نے جانشین بنایا، فَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہمارا انکار کیا تھا ہم نے ان کو غرق کر دیا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اے قرآن پڑھنے والے دیکھ تو صحیح پھر ان کا انجام کیا ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ اللہ